علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی دوسری طاق رات ہے، 23ویں رات۔ الحمدللہ ہم نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں نماز تراویح کی۔ جو ہم نے اس تراویح کی نماز میں پڑھا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بقیہ جو 4 رکعتیں ہماری رہتی ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز وتر ادا کریں گے۔ آج کے اس قیام میں جو ہم نے اب تک کیا ہے، ایک ہم نے سورہ الروم کی تلاوت کی، سورہ لقمان کی تلاوت کی، سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی، اور سورہ احزاب کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اور بڑی ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے مسلمانوں سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، ہر حال میں تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کی تابعداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا۔ اب یہ بظاہر تو دیکھنے میں الگ الگ 2 حکم لگتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا، لیکن اگر حدیث کی روشنی میں اس آیت کو دیکھا جائے تو رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین الایمان والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور شرک و کفر کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے، کہ نماز پڑھنے سے انسان مومن بنتا ہے، اور نماز کے مسلسل ترک کر دینے سے، نماز کے بالکل چھوڑ دینے سے، ایک ہوتا ہے نماز میں سستی ہو گئی، یعنی نہیں پڑھی، اگلا ٹائم آ گیا تو پڑھ لی، آج نماز چھوٹ گئی، یاد نہیں رہی، بھول گیا، اگلے دن یاد آئی تو پڑھ لی، نماز جو ہے نا وہ کوتاہی ہو گئی، سوتا رہ گیا، جاگ آئی تو پڑھ لی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نماز میں اس اعتبار سے سستی کا ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے یہاں پر بات بیان کی ہے وہ ہے ترک صلاۃ، اور ترک صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنی ہی نہ، چھوڑ ہی دینا۔ تو یہ نماز کو چھوڑ دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر قرار دیا ہے، کہ ایک بندہ نماز مسلسل بالکل چھوڑ ہی دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں،
تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے، وہ اسلام سے دور ہو چکا ہے، وہ شرک اور کفر میں داخل ہو چکا ہے. اب وہ حدیث صحیح مسلم کی وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ جو ہم نے آج سورہ الروم کے اندر قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر بھی ہمارے مفسرین جو ہیں انہوں نے یہی کی ہے. اکثر مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے. جو سلف مفسرین ہیں، اسلاف جو کتاب و سنت کے مطابق تفسیر کرنے والے مفسرین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز کو چھوڑ کر مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ. کہ نماز کا قیام اسلام ہے، نماز کا قیام ایمان ہے، اور نماز کا ترک یہ آپ کو اسلام اور ایمان سے نکال کے شرک اور کفر میں داخل کر دیتا ہے. اب یہاں پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو مشرکین مکہ والا کفر ہے، جو یورپ کے کافروں والا کفر ہے، وہ کفر نہیں ہے. اس سے چھوٹا کفر مراد ہے، کیونکہ کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں. کفر دون کفر، کوئی بڑا کفر ہوتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا کفر ہوتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا کفر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے جو ترک صلاۃ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے. تو میں یہاں پر یہ بات کہا کرتا ہوں، اور میرے بھائیوں، ہمیں ڈبونے کے لیے چھوٹا سا کفر بھی کافی ہے. کیا خیال ہے؟ ہمیں برباد کرنے کے لیے چھوٹا سا کفر بھی کافی ہے. اور چوری چوری ہی ہوتی ہے. آندے نے چوری لکھ دی بھی چوری تے ککھ دی بھی چوری. کفر کفر ہی ہے، وہ چاہے بڑے درجے کا ہو چاہے چھوٹے درجے کا ہو. اگر چھوٹے درجے کا کفر بھی ہمیں جہنم میں لے گیا تو کیا کرو گے؟ وہاں پر کون سی طویلیں کرو گے؟ کون سے وہاں پر تم جو ہے نا وہ کیا کرو گے؟ کون سی طاقت آزماؤ گے وہاں پر؟ اللہ رب العالمین بخشنے پہ آئے تو ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت کتے کو پانی پلائے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ نہ کرے اللہ پکڑنے پہ آئے تو ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار دینے والی عورت کی بھی پکڑ حدیث میں فرمایا ہو جاتی ہے. اب ایک بلی ہے، اس کو آپ نے گھر میں باندھ دیا، کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی، تو کیا ہو گیا؟ بلی مر گئی نا. لیکن آپ نے اس کو باندھ کے مارا، یہ آپ کا جرم ہے. اس جرم کی پاداش میں اللہ آپ کا مواخذہ کر سکتا ہے، اللہ آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. اور معاف کرنے پہ آئے تو ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے معاف فرما دے. یہ اس کے حکمتیں ہیں، وہ وہی جانتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ جانو. کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کینکر مل کر پہاڑ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ایک قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے. اس لیے نیکی کرنے میں بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، چھوڑو کیا کرنی ہے، کوئی بڑی نیکی کروں گا، نہیں. وہ چھوٹی سی بھی جو نیکی ہے اس کو کر گزرو. اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں. تمہیں برباد کرنے کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی کافی ہو سکتا ہے. اس لیے حضرات، اس صورت سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں نماز کے پابند ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو ترک نہ کرو، وگرنہ ایمان سے جاؤ گے، اسلام سے جاؤ گے. اور اس موضوع پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی. یہ جو ہمارے آج کل حالات خراب ہیں نا، ہمارے ملک کے، ہمارے ملت اسلامیہ کے حالات خراب ہیں. جگہ جگہ پر مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور مسلمان علاقے
تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کہیں کوئی طوفان آ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ کوئی آفتیں آ رہی ہیں۔ مسلمان بڑے اس وقت پوری ملت اسلامیہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، جس طرح کہ یہ حال ہی کے اندر عمان وغیرہ کے اندر سیلاب آئے ہیں، طوفان آئے ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ کوئی ڈوب گئے ہیں، کوئی اڑ گئے ہیں آندھیوں کے ساتھ۔ نظام زندگی معطل ہوا ہے ان علاقوں کے اندر، اور خبریں ہیں کہ طوفان سعودیہ کے علاقوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ساتھ آفات سے محفوظ فرما لے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کیوں کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں سن لو، یہ جو بر و بحر کے اندر، خشکی اور سمندروں کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے نا، یہ فساد کوئی تم پر ظلم نہیں کیا اللہ وہ مالک الملک نے، نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں تم پر آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ غور کرو اپنے اعمال پر۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو برے اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے برائی کے بدلے میں جھنجھوڑے، ان کو کچھ نہ کچھ سزا، کچھ نہ کچھ عذاب چکھائے، تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، نافرمانیوں سے رک جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں بھیجتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تمہیں ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے نا وہ پارے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، او اپنی جوانیوں پر ناز کرنے والوں، اپنی قوتوں اور طاقتوں پر مان کرنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اور میں ذرا غور تو کرو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، کمزوری سے پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ تمہیں قوت دی، طاقت دی، پھر کیا ہوا؟ پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ وہی جانتا ہے، اس کی قدرتیں وہ سب اسی کو علم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں پر مان کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، جب تم پیدا ہوئے تھے تو کمزور تھے، تم اپنے آپ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنی بات سمجھا سکتے تھے، تم کمزور تھے، ہر لحاظ سے ناتواں تھے۔ پھر اللہ نے تم کو قوت دی، طاقت دی، اور تم جوانی کی عمر میں پہنچے، پھر تمہیں بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑا زور، تمہیں بڑا مان تھا۔ میرے جیسا جوان کوئی نہیں، میرے جیسی قوت کسی میں نہیں، میرے جیسی طاقت کسی میں نہیں، میں تو پہلوان ہوں، میں تو زور آور ہوں، بڑی طاقت، بڑی قوت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر وہ قوت والا زمانہ گزر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے جب پیدا ہوا تو کمزور تھا، تو جب اس نے تھوڑا سا ہلنا جلنا شروع کیا تو 2 گھٹنوں اور 2 ہاتھوں پہ چلتا تھا،
بچہ جب رڑنے لگتا ہے 2 گھٹنوں اور 2 ہاتھوں پہ چلتا تھا، اب پھر یہ جوان ہوا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، بڑی طاقت، بڑا زور، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کمزوری آئی، بڑھاپا آیا، اب کیا ہے؟ اب پھر یہ 2 قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہا۔ جب پیدا ہوا تھا 4 اعضاء پہ چلتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب 2 ٹانگوں پہ اور 1 لاٹھی کی ٹیک پہ چلتا ہے۔ کہاں گئی وہ جوانی؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ کہاں گیا وہ زور جس پہ تجھے بڑا مان تھا؟ کہاں گئی وہ جوانی؟ حضرات، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے انسان کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، پھر اللہ رب العالمین کے احکامات کی کما حقہ بجا آوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جتنی عبادت ہو سکتا ہے اللہ کی کر لو، کہ یہ جوانی کی عبادت ہی اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے۔ اس سے پہلے کہ کمزوری اتنی چھا جائے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل بھی نہ رہو، اس سے پہلے نمازیں پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، قیام کر لو، اللہ کی عبادتیں کر لو۔ اللہ نے اس میں یہ بھی ہم کو جو ہے نا وہ سبق دیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی تلاوت ہم نے کی۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ لقمان کون تھے؟ بعض نے کہا ہے کہ نبی تھے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے، نیک انسان تھے اور بڑے دانا و حکیم تھے۔ اللہ نے بڑی عقل و سمجھ ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اور موحد تھے، اور اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، تو اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن بنا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت اس نے یہ کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سارے ظلموں سے بڑا ظلم ہے۔ چوری ظلم ہے، ڈاکہ مارنا ظلم ہے، زنا ظلم ہے، بدکاری ظلم ہے، کسی کا مال ہتھیانا ظلم ہے، کسی کو لوٹنا ظلم ہے، رہزنی کرنا ظلم ہے، اور بھی بڑے سارے ظلم ہیں، لیکن سارے ظلموں سے سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ کی جاتی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے لائق نہیں۔ مثال کے طور پہ ٹوپی ہے نا، ٹوپی اس کو بنایا گیا ہے کس لیے؟ سر پہ پہننے کے لیے، اور اگر اس ٹوپی کو پاؤں پہ پہن لو تو یہ ٹوپی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جرابیں ہیں نا، یہ پاؤں میں ڈالنے کے لیے، جوتا پاؤں میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اگر اس جوتے کو سر پہ رکھ لو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز ایک جگہ کے لیے بنائی گئی ہے، اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس چیز کو رکھو گے، اس کا نام ظلم ہے۔ یہ ظلم کی لغوی تعریف کی گئی ہے۔ اب ذرا اسی تعریف کی روشنی میں آئیے ہم قرآن کو سمجھے۔ یہ پیشانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے۔ پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتہ؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اس کو جھکانا کس کے آگے ہے؟ یہ کس کے لیے بنی ہے؟ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنی ہے۔ جب اس پیشانی کو ہم اللہ کے علاوہ غیر کے آگے جھکائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور پھر یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں اس سے بڑی کائنات میں ذات اللہ کا حق مار رہے ہیں نا، اللہ کے حق میں ہم ظلم کر رہے ہیں نا، تو اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے؟ کوئی نہیں۔ جب اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں
تو اس کے حق کے اندر جب ہم کمی کریں گے، حق تلفی کریں گے، تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، اس کو اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکاؤ۔ کسی اور کے آگے جھکاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا اور ظلم عظیم ہو جائے گا۔ یہ پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس نے ایک اور نصیحت کی، وہ کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے اس کو یہ بھی تعلیم دی، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں ایک یہ بھی نصیحت تھی کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف در تکلیف اٹھاتے ہوئے پہلے اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پہلے اس نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کے 9 ماہ تک تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی۔ پھر اس کے بعد وہ پیدا ہو گیا، اس نے پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، اپنی گود میں اس کو سنبھالا، اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیفوں کو خود برداشت کیا، سہا، اور پھر اس کے بعد وہ ہمت والا ہو گیا، طاقت والا ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے حکم ہے اللہ وحدہ لا شریک کیا انشکر لی والی والدیک الی المصیر، اے میرے بندے، جس ماں نے، جس باپ نے اتنی مصیبتوں سے، اتنی مشقتوں سے، اتنی پریشانیوں سے تمہیں پالا ہے، تیرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر اور میرا بھی شکریہ ادا کر۔ میرا شکریہ کیوں ادا کرنا ہے؟ کہ میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی، محبت ڈالی، پیار ڈالا، تاکہ وہ تیری پرورش کریں، تاکہ وہ تجھے پالیں، تیرے لیے مصیبتیں تکلیفیں برداشت کریں، اور میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ پھر اس کے بعد لقمان نے ایک یہ بھی نصیحت کی اپنے بیٹے کو، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی قرآن کے اندر کہ اے انسان، ماں باپ کا بڑا حق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا میرا مقام تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، میرا مقام تیرے ماں باپ سے بھی اونچا ہے۔ اللہ تیرا مقام کتنا کو ہے؟ فرمایا اگر تیرے والدین تجھے اس بات کا حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو اے میرے بندے تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دنیا کے اندر ان کے معاملات کے اندر اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، لیکن تو نے ان کی بات مان کے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کی بات مان کے میری شریعت کی مخالفت نہیں کرنی، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ تیرے ماں باپ کا بڑا حق ہے، لیکن میرا حق تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک یہ بھی وصیت کی، نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، اپنے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا نہ ہونے دینا، رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دینا، کہ اگر تکبر تیرے دل میں پیدا ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ پر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس لیے اپنے دل میں تکبر پیدا نہ ہونے دینا۔
اکڑ کر نہ چلنا، غرور نہ کرنا، زمین پر آرام سے چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا، فخر، غرور اور تکبر کرتے ہوئے زمین پر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا۔ اور بڑی اچھی بات کی کہ اے میرے بیٹے، اگر تو زمین پر اکڑ کر چلے، نہ تو اکڑ کر چل کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ جب تیرے اکڑ کر چلنے سے نہ زمین کو کوئی فرق پڑے گا، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو کوئی فرق پڑے گا، تو پھر تو کیوں اکڑ کے چلتا ہے اور کیوں اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں مجرم بناتا ہے؟ زمین پہ چلو، آرام سے چلو، نرمی کے ساتھ چلو، تکبر اپنے اندر پیدا نہ کرو، فخر اور غرور پیدا نہ کرو، اپنے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا نہ ہونے دو۔ تکبر کیا ہے؟ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف فرمائی۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں، لوگوں کو اپنے سے حقیر جانیں، اور حق بات کا آپ کو پتہ چلے تو اس حق بات کا انکار کر دیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اپنے سے دوسروں کو حقیر جانے، اور دوسرا یہ کہ حق بات کا پتہ چلے تو اس کا انکار کر دیں، اس کا نام تکبر ہے۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو تکبر سے، غرور سے، فخر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہم نے پڑھی۔ یہ الف لام میم سجدہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک رات کو سونے سے پہلے سورہ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر جمعے والے دن فجر کی نماز کے اندر بھی سورہ السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے نا وہ آخرت کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ جب آپ مجرموں کو دیکھیں کہ جب وہ قیامت والے دن رب کے سامنے آئیں گے، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے سر ان کے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ شرمندگی کی وجہ سے رب کے سامنے اپنی نگاہوں کو، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، آج حقیقت جان لی، ہم نے سن لیا، ہمیں ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، فرجعنا، اللہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا، ہمیں ہر چیز کا یقین ہو گیا ہے، ہمیں دنیا میں لوٹا تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس پلٹ کے جا نہیں سکتا۔ حضرات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے کچھ کر لیں کہ جب کل قیامت کے دن ہمیں یہ سامنا کرنا پڑے اس بات کا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اس وقت نہ کسی نے لوٹنے دینا ہے، نہ اللہ نے لوٹانا ہے، نہ دنیا میں واپس آنا ہے۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا، ہمیں ملا ہوا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ رب العالمین کی بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ عبادت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کا تذکرہ کیا ہے اسی صورت میں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے کون ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خروا سجدا، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمدیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ بالکل بھی تکبر نہیں کرتے۔ اور فرمایا ان کی مزید نشانی یہ ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے سامنے کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرات، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم وہ تو نہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی جو علامتیں ہیں وہ اپنے اندر
اللہ کی توفیق سے ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندوں کی نشانی یہ ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑے ایسے لوگ ہیں اس مہینے کے اندر، ان راتوں کے اندر بھی وہ اس وقت بستروں پر پڑے سو رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مساجد میں بیٹھے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، درود سن رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے بندوں میں چنا ہے۔ اللہ مزید ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اور اسی عمل پر اللہ ہمیں زندہ رکھنا، اور اسی عمل پر ہمیں موت نصیب فرما۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ احزاب پڑھی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، بچے کو منہ بولا جو بیٹا بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں 3 بیٹے ہوئے، اور وہ تینوں کو تینوں جو ہے وہ وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں ہوئیں وہ زندہ رہیں، اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن بیٹے تینوں ہی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن اتار دیا، فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک پیٹ کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جن کو تم منہ بولا بیٹا بناتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتے۔ جن کو تم اپنا منہ بولا بیٹا بناتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تم ان کو ولدیت نہیں دے سکتے، تم ان کو ان کے باپوں کے نام پہ ہی پکارو گے، تم ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو لے کے پالتے ہو، اس کو اپنا بھائی سمجھ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، بھتیجا کہہ سکتے ہو، اس کو تم اپنا دوست سمجھ سکتے ہو، وہ تمہارا دینی بھائی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا وہی ہے جس کو تمہاری بیوی اپنے کوکھ سے جنم دے، جو تمہارا نطفہ ہو وہی تمہارا بیٹا ہے، دوسرے کو تم اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس بات سے منع فرما دیا۔ اور قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے جو بیوی تھی، ان کی آپس میں جو ہے نا وہ بات نہ بنی اور طلاق ہو گئی۔ حضرت زید نے اپنی وہ بیوی جو تھی حضرت زینب، ان کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ حضرت زید کو نبی پاک نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور خطرہ نبی پاک کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں نے زید کی بیوی زینب کے ساتھ، جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں، اگر میں نے نکاح کیا تو لوگوں نے شور کر دینا ہے، دیکھو محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اپنی نوح کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہی تو رسم میں توڑنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی بیٹا نہیں اس کی بیوی حقیقی بہو بھی نہیں، تو حقیقی بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تیرا منہ بولا بیٹا جو تو نے بنایا ہوا تھا، اس لیے اس کی بیوی تیری وہ حقیقی بہو نہیں کہ جو حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا دیا، اور فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے۔ یہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک کی پھوپھی ذات بہن بھی لگتی تھی، ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھیں دیگر بیویوں کو، اپنی شوکنوں کو یہ کہا کرتی تھی تمہارے نکاح زمین پر ہوئے
لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ تو یہ نکاح پڑھا کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، ہمارے کئی گھروں کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں اور فتنے پڑے ہوئے ہیں، فساد پڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے جا کر ہمیں ایک اصول سمجھایا ہے، کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور لوگوں جو چاہتے ہو کہ اللہ کی ملاقات نصیب ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اپنی زندگیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق گزارو۔ جب تم اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق گزارو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تمہیں قیامت والے دن اپنے ملاقات نصیب فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو اصول اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں اطاعت کی جائے، آپ کی سنت کو مانا جائے، آپ کی سنت کی پیروی کی جائے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ امیر حمزہ جاؤ بھائی اوپر، امیر حمزہ ادریس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی ہے، مقام بیان کیا ہے، مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تمام بیویوں کو اپنے نبی کی اہل بیت بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام بیویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہیں؟ اہل بیت۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے وہ جاہل ہیں، وہ بیچارے بے وقوف ہیں، احمق ہیں، بے عقل ہیں، ان کو کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر بڑے واضح لفظوں میں فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی تمام بیویاں یہ میرے نبی کے اہل بیت ہیں، اور اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے میرے نبی کے اہل بیت، اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تم کو ہر قسم کی گندگیوں سے، نجاستوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں مزید پاک اور صاف کر کے نکھار کے اللہ تمہیں جو ہے نا وہ ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مقام ہے، مرتبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا کہ اللہ نے ان کو اہل بیت بنایا، اور ان کی طہارتوں اور پاکیزگیوں کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ساری عورتوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی پاک باز عورتیں، اگر کوئی نیک اور صالح عورتیں، اور اگر کوئی مومنہ متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی مقرب اور محبوب اگر کوئی عورتیں ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات سے بڑھ کے کائنات میں کسی عورت کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو ہے نا وہ عظمت کو بیان کیا۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی پاک سے یہ عرض کیا، یہ صحابیات نے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ہی ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا، عورتوں کی تو کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، جہاد کرنے والے مرد، جہاد کرنے والی عورتیں، توبہ کرنے والے مرد، توبہ کرنے والی عورتیں،
اور استغفار کرنے والے مرد، استغفار کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کا مقام کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کی ہے اور اجر عظیم بھی اللہ نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اس کے بعد آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک قانون بیان کیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں پھر یہ اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ان کے لیے یہ حکم ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر یہ اس معاملے میں اپنی منمانی اور مرضی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ حضرات آئیے، ہمارے لیے قانون ہے، اصول ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے زندگی اپنی نہیں گزار سکتے، ہم پابند ہیں اللہ کے احکامات کے، اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہم پابند ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ ہم کو کتاب و سنت کی پابندی کر کے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔